میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے ہی پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کریں, ہم پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, پھر وہی گالی آ رہی ہے. سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں, کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی تاجران کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں یہی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی, اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے, اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسے کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا لگتا ہے توے پہ بٹھایا ہوا ہے کسی نے, چولہا جلا دیا نیچے سے. ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب ہم بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے. یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری, اور بچے بھی. بعد میں اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری, اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا, جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس. ٹھیک ہے, اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بیٹھا ہوں. ہاں فیکٹری کا مالک ہے. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا, کچھ بھی کر لو. امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے, اور اگر اندر سے خوش ہو گئے نا. حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا تھا, وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے, بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ 1 ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی لطیفہ سناؤ, ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے, یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ, گاڑی دیکھ, تو اتنی بڑی, غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار.
انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو کتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے, کتنے سال زندہ رہ لو گے, 50 سال 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خریدنے گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے, تمہاری زندگی کتنی رہی. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں, مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئے, رہ کتنے گئے, صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ ہے. جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی, کیا خیال ہے, کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھائے, چل بھائی ختم. ہاں اپنے 20 بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, ابھی نہیں آتا ہمیں تو. اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی, جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا,